السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں جس کا نام ہے شیر اور چوہا۔ بہار کا موسم تھا، ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے اور پرندے ہرے بھرے درختوں پر بیٹھے چہچہا رہے تھے۔ جنگل کا بادشاہ شیر بھی آج بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر قبل ایک ہرن کا شکار کر کے مزے لے کر گوشت کھایا تھا۔ اب اس کا پیٹ بھر چکا تھا اور وہ آرام کرنے کے لیے کسی پرسکون جگہ کی تلاش میں تھا۔ چلتے چلتے شیر ایک گھنے درخت کے پاس سے گزرا تو وہاں اگی ہوئی نرم نرم گھاس دیکھ کر اس نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس لیے وہاں لیٹتے ہی شیر کو نیند آ گئی اور وہ اونچی آواز میں خراٹے لینے لگا۔ اس درخت کے قریب ایک چوہا بھی رہتا تھا۔ خراٹوں کی آواز سن کر چوہا اپنے بل سے باہر نکلا تو سامنے جنگل کا بادشاہ کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ شیر کو پہلی مرتبہ اتنے قریب سے دیکھ کر چوہے کو ایک شرارت سوجی اور وہ چھلانگ لگا کر اس کے اوپر چڑھ گیا۔ شیر اتنی گہری نیند سو رہا تھا کہ اسے اپنے جسم پر چوہے کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا، اسی لیے چوہے کا حوصلہ مزید بڑھ گیا اور وہ آگے بڑھتا ہوا شیر کی گردن تک جا پہنچا۔ شیر کی گردن کے بال بہت نرم اور گھنے تھے۔ چوہے کو اس کے بالوں میں گھس کر بہت مزہ آیا، لیکن جلد ہی اس کی اچھل کود سے شیر کی آنکھ کھل گئی۔ شیر کو نیند سے بیدار ہوتا دیکھ کر چوہا بہت خوفزدہ ہوا۔ اس نے وہاں سے بھاگ نکلنے کا ارادہ کیا، مگر جیسے ہی وہ شیر کے بالوں سے نکل کر کمر پر پہنچا، اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ زمین پر آ گرا۔ شیر نے جھپٹ کر چوہے کو پکڑ لیا۔ چوہا شیر کو غصے میں دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، میں تو یہ سب آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سو رہے ہیں تو میں یہ گستاخی ہرگز نہ کرتا۔ چوہے کی حالت دیکھ کر شیر کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے گرجدار آواز میں کہا، ٹھیک ہے، اس مرتبہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن آئندہ ایسی غلطی کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ شیر کی گرفت سے آزاد ہونے کے بعد چوہے کی جان میں جان آئی اور اس نے جانے سے قبل کہا، بادشاہ سلامت، میں اس مہربانی پر آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کے اس احسان کا بدلہ کسی روز ضرور چکا دوں گا۔ چوہے کی بات سن کر شیر کو بہت ہنسی آئی۔ اس نے سوچا، ایک ننھا سا جانور میرے احسان کا بدلہ کیسے دے سکتا ہے؟ دن گزرتے رہے اور شیر اس واقعہ کو بالکل بھول گیا۔ ایک دن وہ شکار کی تلاش میں گھوم رہا تھا کہ ایک شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ شیر نے جال سے نکلنے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اب تو شیر بہت پریشان ہوا اور اونچی آواز میں دھاڑنے لگا۔ شیر نے سوچا، اگر شکاری مجھے اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو شہر جا کر وہ مجھے چڑیا گھر کے کسی پنجرے میں بند کر دے گا۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی وہ گھبرا گیا تھا۔ شیر زور سے دھاڑ رہا تھا کہ چوہا اس کی طرف آ نکلا۔ شیر کو مصیبت میں دیکھ کر چوہے کو اس کی رحم دلی یاد آ گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب وہ اس کے احسان کا بدلہ چکا سکتا تھا۔ بس پھر کیا تھا، چوہا بھاگتا ہوا شیر کے قریب آیا اور اپنے تیز دانتوں سے شکاری کا جال کترنا شروع کر دیا۔
कुछ ही देर में चूहे ने सारी रस्सियां कुतर डाली और शेर शिकारी के जाल से आजाद हो गया। उसने मुसीबत के वक्त काम आने पर चूहे का शुक्रिया अदा किया और दोनों अच्छे दोस्तों की तरह रहने लगे। इसलिए कहते हैं, कभी किसी को अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। उम्मीद है कि कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।